السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کا 20ویں رکوع کی تلاوت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اس عاجز بندے کو عنایت فرمائی، اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ 4 آیات بینات پر مشتمل تھا یہ رکوع، اور آیات کا سیریل ہے 164 سے 167 تک۔ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے معنی اور مفہوم سے ہم قریب ہوں، اور اس میں ہمارے لیے جو پیغامات موجود ہیں، جو وعیدیں موجود ہیں، اور جو انفارمیشنز موجود ہیں، اور جو ڈائریکشنز موجود ہیں، ان کو دریافت کریں، اور پھر اپنے عمل کو، قول کو، فعل کو، سوچ کو، اسٹائل کو، ایٹیٹیوڈ کو، زندگی کو، پرائیویٹ لائف کو، پبلک لائف کو، ہر طرح سے اپنے آپ کو چیک کریں، اور اس سانچے کے اندر اپنی ہر شے کو لا کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سے راضی ہو، اس امتحان میں ہم کامیاب ہو جائیں جو زندگی کا امتحان ہے۔ ان آیات بینات کی تلاوت کے بعد ایک انسانی ذہن پر میرے جیسا جو کم فہم ہے، جو عکس آتا ہے، اس کو اپنی زبان میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس میں سب سے پہلے ہمیں اللہ کی مدد اور استعان کی ضرورت ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور رات اور دن کے ایک تسلسل کے ساتھ آنے جانے میں، اور وہ کشتی جو سمندر میں بہتی ہے اور جس سے انسانیت کو بہت سارا نفع ہے، اور اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے جو بارش نازل فرمائی، اور پھر زمین کو اس کے لائف لیس ہونے کے بعد دوبارہ نشو و نما اور زندگی بخشی، اور اس زمین میں ہر طرح کے موونگ کریچرز پھیلا دیے، اور یہ جو ہوائیں چلا کرتی ہیں، اور یہ جو بادل ہیں جو آسمان اور زمین کے بیچ کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اس میں بہت ساری نشانیاں اور ایویڈنس ہیں اس قوم کے لیے جو ریزننگ استعمال کرے، جو عقل استعمال کرے۔ مگر انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتا ہے، دوسروں کو بھی پیرالل سمجھتا ہے، اور ان سے لگاؤ اور محبت اس درجے کی کرنے لگتے ہیں جیسے کہ اللہ سے ہونی چاہیے۔ لیکن جو لوگ صحیح معنی میں ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں، سب سے زیادہ شدید لگاؤ اور محبت انہیں اللہ سے ہوا کرتی ہے۔ اور اگر یہ اپنے چشم تصور سے ان حالات کو دیکھ لیں، یہ ظالم، یہ گنہگار لوگ، کہ جب یہ عذاب کو اپنی آنکھوں دیکھ لیں گے، اس وقت انہیں سمجھ میں آ ہی جانا ہے کہ تمام قوت اور پاورز صرف اللہ ہی کے پاس ہوا کرتے ہیں، اور انہیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ اور جب بے تعلقی کا اظہار کر دیں گے وہ لوگ جنہیں فالو کیا گیا تھا ان لوگوں سے جو ان کے فالوورز تھے، اور یہ دونوں ہی طبقات
عذاب کو دیکھ لیں گے اور اس وقت انہیں سمجھ میں آئے گا کہ سارے کنیکشنز ان کے ٹوٹ چکے ہیں، اور وہ لوگ جو فالوورز تھے وہ کہیں گے کہ اگر ہمیں ایک بار اور چانس مل جائے تو ہم اسی طرح بیزاری کا اظہار کریں گے جس طرح یہاں تم ڈس اون ہو رہے ہو یا ہم سے بے تعلقی کا اظہار کر رہے ہو۔ اس طرح اللہ انہیں ان کے ہی اعمال حسرت کی شکل میں دکھائے گا، لیکن بہرحال جہنم کی آگ سے وہ نکل نہیں پائیں گے۔ یہ تھا کچھ اپنی زبان میں اس مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش جو آیات بینات میں ہمیں محسوس ہوا۔ پہلی آیت شریفہ میں توحید کی دلیل دی گئی۔ کتاب اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ توحید اپنے صحیح معنوں میں اسٹیبلش ہونا چاہیے، ایک ذہن میں، ایک دماغ میں، ایک قلب میں اور ایک ایمان میں، تب جا کے سارے سسٹم فنکشن کریں گے۔ اگر توحید راسخ نہیں ہے، کہیں کچھ ڈاؤٹ ہے، کچھ اور اس میں کرپشن ہو، تو وہ سارا سسٹم کہیں نہ کہیں کرپٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل رب تعالیٰ نے ان چیزوں کو دلیل بنایا جو انسانی نظر عام طور سے دیکھتی ہے، اس کے لیے کسی زمانے کی قید نہیں، کسی تعلیم کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ایک عام فہم انسان بھی اس کو سمجھ لے، دیکھے، سمجھے اور اس عقل کو چلائے جس کو کامنلی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو ہمیشہ سے دیا ہے۔ اس انسانیت کو بنایا ہی عجیب ہے، انسانیت کے ہر فرد کو کمپلیٹ بنایا ہے، مگر افراد کی حالت یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی ہیں، ان کے جسم میں، ان کے بدن میں، ان کے اعضاء میں، اس کو فنکشن نہیں کرنے دیتے۔ قدرتی طور سے اس کو فنکشن کرنے دیا جائے، اسی کے انوائرنمنٹ میں رزلٹ تو وہی آنا ہے۔ یہ ذہن اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، اس کو کامن سینس دیا، اس کو احساس دیا، سب کو احساس ہوتا ہے، آگ سے اس کو تپش کا احساس ہوتا ہے، برف سے سردی کا احساس ہوتا ہے، موسم کے احساسات ہوتے رہتے ہیں، اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ اس فنکشن کو اگر نارمل چلنے دیا جائے اور انسان غور کرے ان چیزوں پر جو اس کو دکھائی دیتی ہیں اس کے اپنے زمانے میں، اور جو بھی اس کی کیپیسٹی ہے تعلیمی اعتبار سے اس کو استعمال کرے، اس کو رزلٹ یہی ملے گا کہ کارخانہ قدرت کون چلا رہا ہے۔ کتاب اللہ شروع ہوئی، ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا تعارف سورۃ الفاتحہ میں دیا کہ وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا، پورے یونیورس کا رب ہے، سپلائر ہے، پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ اور بھی دلیلیں چلے آ رہی ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلی دلیل دی وہ 22 نمبر کی ہی آیت میں سورۃ البقرہ میں دی۔ فرمایا اس میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اے انسانوں سے بات کرتی ہے کوئی، اللہ کی کتاب انسانوں سے بات کرتی ہے، اس انسانیت تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ بیچ میں کچھ لوگ آ کر اگر اس پیغام پر اجارہ داری کرتے ہیں اور انسانیت تک اس کو پہنچنے نہیں دیتے ہیں، ایک گناہ کا کام ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس کی سزا ملے بنا نہیں رہے گی۔ قرآن شریف عام کر دیا جائے تمام انسانوں کے لیے، کیوں ہم اس کو چھپانے کی کوشش کریں؟ کیوں ہمیں خوف پیدا ہو جاتا ہے؟ ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ قرآن شریف پیش کرنے میں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ بہک جائے گا۔ یہ ڈر صحیح نہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کلچ سے نکل جائے گا، اس ڈر کو ہٹانا پڑے گا۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ اے انسانوں، تم عبادت کرو، غلامی سویکار کرو تمہارے اس پروردگار کی جس نے تم کو کریٹ کیا، اور تم سے پہلے بھی مخلوق کو اسی نے کریٹ کیا تھا۔ لعلکم تتقون، اگر یہ نہ کرو گے تو تم سزا سے بچ نہیں سکو گے، تم میں وہ مطلوب تقوی آ نہیں سکے گا کہ جس سے تمہاری زندگی صحیح گزرے، اور بہرحال تم پھر عذاب کے مستحق ہوگے۔ اور پھر اپنے ہی تعارف میں رب تعالیٰ نے یہ الفاظ کیسے مختصر بھی اور عام فہم بھی کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی تو ہے جس نے اس زمین کو فرش کی طرح تمہارے لیے بچھایا ہے۔
آج تمہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین گول ہے، آج تمہیں یہ معلوم ہے کہ اتنی تیزی سے یہ گردش کر رہی ہے، آج تمہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے محور پہ ریوالو بھی ہو رہی ہے اور موو بھی ہو رہی ہے۔ آج تم کو اتنا نہیں سمجھ میں آتا کہ اس زمین پر جب تم موجود ہو اور اتنی تیزی سے گھومتی ہوئی گیند ہے اس پر تم خود کیسے کھڑے ہو اور تمہارے یہ تعمیرات کس طرح کھڑی ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ جیسے جیسا دنیا آگے بڑھے گی توحید سمجھنے میں مزید آسانیاں پیدا ہوں گی، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو دلائل قرآن شریف میں دیے گئے ہیں وہ دلائل لوگوں تک آتے نہیں ہیں، ورنہ شرک کا جنازہ نکل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کتاب اللہ کو سامنے لایا جائے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا جبکہ گھوم رہی ہے اور گول ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت کی طرح تم پر فٹ کر دیا۔ جو انزل من السماء ماء، اور آسمان کی بلندیوں سے بارش اتاری۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یہ پورا سسٹم زمین، آسمان اور بارش اور بادل اور اس سے یہ جو تمہارے پروویژنس ہیں، جتنے پروویژنس تمہیں تمہاری زندگی گزارنے کے لیے یہاں لگا کرتے ہیں اس دنیا میں، اس سسٹم کے ذریعے مسلسل سپلائی کر رہا ہے۔ اس سپلائی کا تسلسل دیکھیے، اسٹاک کی شکل میں نہیں ہے بلکہ اس کو مسلسل سپلائی کر رہا ہے۔ کیا ہم اپنے سال، 2 سال، 3 سال کا پانی اسٹاک کر سکتے ہیں؟ وما انتم لہو بخازنین، رب تعالیٰ نے فرمایا اس میں کیا رکھا ہے؟ تم بارش تو میں نازل کرتا ہوں اور اس پہ اسٹوریج کا انتظام بھی میں نے کیا ہے، تم تو اس کو اسٹور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر یہ ہوا، آکسیجن، ہمارا خود کا اناج، انسان کی وائٹل جو ضرورتیں ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ مسلسل سپلائی کی لائن میں رکھے ہیں، سٹور کر کے نہیں دیا کہ بھئی آپ کی اتنی عمر ہے، 80 سال آپ عمر پائیں گے، اتنی آپ کو آکسیجن لگے گی، چلے اتنی آکسیجن لے لیں، اتنا اناج لے لیں، اتنا پانی لے لیں۔ اس طرح سے نہیں کیا، بلکہ مخلوق کو اب اس کے وقت پر مسلسل دیے چلے جا رہا ہے۔ کیسا رب! تھوڑا سا سوچا جائے، ہم پہچان سکتے ہیں اس کو، لیکن سوچنے کی فرصت تو ہو اور کوئی سوچنے کی دعوت تو دے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس پورے سسٹم کو تم جانتے ہو، یہ سارا سسٹم تمہیں پتا ہے۔ تھوڑا سے عقل کے ناخن لو تو تمہیں پتہ لگے کہ اس کی کوئی برابری کر نہیں سکتا، اس کا کوئی ہمسر ہو نہیں سکتا، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی ایسوسیٹ نہیں ہو سکتا، کوئی اس پہ دباؤ نہیں ڈال سکتا، کوئی اس سے ہیرا پھیری نہیں کر سکتا، کوئی اس کو چیٹ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی اس کی سلطنت سے بھاگ نہیں سکتا۔ ہر ایک کو شکنجے میں پکڑ کے اس نے رکھا ہے، چاہے بڑی سے بڑی مخلوق ہو، چاہے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو، چاہے درخت کا پتا کیوں نہ ہو۔ ایسا زبردست رب۔ یہ جو تعارف دیا اس کے بعد یہاں ایک الگ انداز سے تعارف ہے، اور قرآن شریف میں یہ جو تعارف آتے ہیں توحید کی دلیل کے بطور، اس میں جو الفاظ آیا کرتے ہیں، ہم اپیرنٹلی گزر جاتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ مضمون میں تکرار ہے۔ نہ ہو، قرآن شریف میں تکرار نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ دراصل ہم ترجموں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس عربی کو دیکھیں اور اس کی گہرائی پر دھیان ہو ہمارا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بات وہی کہہ رہی ہے، اس کہی جا رہی ہے، اس کا اینگل ہی الگ ہے اور بات ہی کچھ الگ ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ الفاظ کی گہرائی میں بھی جائیں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ مضمون میں تکرار نہیں ہے۔ ہم ایسے سوچا کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے اتنی اس پہ محنت نہیں کی۔ یہاں جو مثال دی گئی ان سب سے پہلی مثال ان فی خلق السماوات والارض، جو کریشن ہے آسمانوں اور زمین کا، کبھی تو تھوڑا سوچو کہ یہ آسمان جس کو اس نے ایسے ہمارے سر پر تان دیا ہے، لا تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کوئی شل نہیں ہے اس میں، کروڑوں سال سے یہ تنا ہوا ہے، کوئی اس میں جھول یا شگاف نہیں آیا، اس کو کوئی ٹیکا دینے کی ضرورت نہیں پڑی، اس کو کھمبے نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں غور کر کے کچھ احساس ہو سکتا ہے انسان کو۔ دوسری دلیل دی واختلاف اللیل والنہار، ایک ہی سسٹم سے مسلسل رات اور دن آئے چلے جا رہے ہیں اور اس میں 1 سیکنڈ کا فرق نہیں پڑتا، اور تمہارا کوئی دخل بھی نہیں اور تمہارا مشورہ بھی نہیں ہے کہ بھائی آپ کو پیدا کرنا ہے، اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، تم کو زمین پہ بسانا ہے، تو کیا پروگرام بناؤں، اس کی رات کیسی ہو، اس کا دن کیسا ہو، اور یہ کیا ہو اور وہ کیا ہو، تمہارا مشورہ بھی نہیں لیا، اس کی ضرورت ہی نہیں۔
اسے پتا ہے کہ میری مخلوق کو کیا لگے گا، اور ویسا ہی اس نے ڈیزائن دیا، اور بہترین ڈیزائنر بھی ہے، بہترین آرٹسان بھی وہی۔ تو فرمایا کہ رات اور دن کا ایک تسلسل کے ساتھ آنے جانا، والفلک التی تجری فی البحر، اور یہ جو پانی جو تمہیں ڈبا دے، اس کی گہرائی تم کو نہیں معلوم، اس کا پریشر، اس کی مار تمہیں نہیں معلوم، پانی کی مار بھی بہت سخت ہوا کرتی ہے، اور اس میں سیل ہوتے ہیں تمہارے جہاز اور تمہاری کشتیاں، بما ینفع الناس، انسانیت کا نفع اس سے اٹیچ ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بر اعظم کے درمیان جو تجارت ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، مال آج بھی 90% گوڈس کے ٹرانسفر، گوڈس کا کیریج سمندر کے جہاز ہوا کرتے ہیں، سب سے سستا ذریعہ ہے وہ۔ آج بھی انٹرنیشنل ٹریڈ میں 90% مال کے آنا اور جانا سمندر سے اٹیچ ہے۔ فرمایا کہ اس سے تمہارا ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کی بلندیوں سے اس نے بارش نازل کی، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، زمین لائف لیس دکھائی دے رہی تھی، خاشعہ ایک جگہ فرمایا کہ پھٹی پھٹی اور ایسی پیاسی پیاسی زمین، اس میں نشو و نما نام کی کوئی شے نہیں، لائف لیس زمین ہے، اور بارش اللہ نے برسائی اور ایک گرین کارپیٹ لاکھوں میل تک پھیلا دیا، اور پھر نشو و نما جاری ہو گئی زمین کی، اس کو لائف دی۔ وبث فیہا من کل دابہ، طرح طرح کی مخلوق اس میں پھیلا دی۔ وتصریف الریاح، یہ جو ہوائیں بہتی ہیں اس کی سپیڈ کو بھی تم کنٹرول نہیں کر سکتے، کہیں کچھ ایسے ویکیوم بنتا ہے، اس ویکیوم کو بھرنے کے لیے ہوائیں تیزی سے بڑھتی ہیں، جتنا زیادہ ویکیوم ہوگا اتنی تیزی سے ہوائیں اس طرف جائیں گی، زیادہ تیزی ہو جائے تو اس کی شکل آندھی کی ہو جائے، تو تم کہیں سے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کا ایک تسلسل سے چلنا، اور اس میں اور بھی سسٹم ہے، سائنسی دماغ اس میں بہت چیزیں حاصل کر سکتا ہے، اور یہ ہواؤں کا چلنا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ بھاری بھاری بادل آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق اور کنٹرول کیے ہوئے، کسی کی طاقت نہیں کہ اس کو موو کر سکے، اس کو ڈائریکشن دیتے ہیں اللہ، کوئی کدھر جنوب میں جا رہا ہے، کوئی شمال میں، کسی کی الگ اسپیڈ ہے، کسی کی الگ اسپیڈ ہے، جہاں چاہیں جدھر چاہیں جتنا چاہیں، قطرے قطرے کا حساب اس کے پاس ہوا کرتا ہے، ایک قطرے کو کہہ دے برسنا نہیں، وہ قیامت تک نہیں برس سکتا، اور پھر وہ اپنی مرضی سے اس بارش کو نازل فرماتا ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، اتنی آئٹم یہاں بیان فرمائی، پھر جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اور بھی نشانیاں اور بھی دلائل توحید کے دیے جائیں گے۔ اتنی ہی چیزوں پر اگر انسان غور کر لے تو اس کو ایویڈنسز ملیں گے۔ کس کو ملیں گے؟ لقوم یعقلون، عقل استعمال کرے۔ دین ایک ایسا زبردست معاملہ اور اتنا اہم معاملہ ہے اور اتنا رسکی معاملہ ہے، سب سے زیادہ اگر عقل چلانی چاہیے انسان نے تو دین پر چلانا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ حقائق کیا ہے، حقیقت سمجھ میں نہیں آئے آنکھ بند کر کے چل نہیں سکتا، اسے پتا ہونا چاہیے کہ پوری کی پوری کتاب انسان کے عقل کو، اس کی ریزننگ کو، اس کی لاجک کو استعمال کرنے کی دعوت دیتی ہے، اندھے عقیدوں کی کوئی بات اس میں نہیں کہی گئی، بات ٹھوس کہی گئی، دلائل کے ساتھ کہی گئی، اور ہر انسان کے سمجھ میں آ جائے، بشرطے کہ وہ عقل کے دروازے تو کھلے رکھے، عقل کے دروازوں کو لاک مار دیا جائے، کوئی بات آئے نہیں، کوئی بات جائے نہیں۔ یہ عقل پہ جو تالے پڑ جاتے ہیں، یہ تالے ہم خود لگاتے ہیں، ان تالوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، توحید عام ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اگر اس پر سوچے تو کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ کوئی اور بھی گاڈ ہے ایسا ہی یا اس سے تھوڑا بہت کم زیادہ؟ فرمایا اگلی آیت شریفہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، مگر انسانوں کے بھی عجیب حال ہیں کہ ان میں کوئی ایسا کہ اللہ کے سوا دوسرے کو پکڑتا ہے، دوسروں سے مراد مانگتا ہے، دوسروں کے پاس اپنی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے، دوسروں کا سوالی بنتا ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، کیا اللہ کچھ کمزور ہیں؟
کسی کی مشکل کو دور نہیں کر سکتے، کسی کو نواز نہیں سکتے، کسی کی فریاد نہیں سن سکتے، ہے کیا؟ لیکن یہ انسانوں میں خیالات پرورش پاتے رہتے ہیں، اور طرح طرح کے خیالات ہیں. میں سمجھتا ہوں جتنے انسان ہوں گے اتنے طرح کے خیالات ہیں. تھوڑی سی عقل چلائے، اپنے مالک کو آج بھی انسان پہچان جائے. آج کا دور تو اتنا شاندار دور ہے کہ اتنے حقائق کھل چکے ہیں اور اتنا علم عام ہو چکا ہے کہ اب یہاں ایکسپلائٹیشن نہیں کیا جا سکتا، اس کے بعد بھی ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے. اور یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ جنتا یا پبلک اس کو بتایا جاتا ہے کہ عقل استعمال مت کرو. عقل کا جب بھی استعمال ہوگا، علم جب بھی عام ہوگا، استحصال ختم ہو جائے گا، لوگ کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکیں گے. لیکن اس میں حقیقت یہ ہے کہ اگر دنیا کو بیوقوف بنانا ہے تو اس کو اس بات کی طرف راغب کرو کہ وہ عقل استعمال نہ کرے. عقل استعمال کرے گی پھر ہم چل نہیں پائیں گے. لیکن عقل استعمال کرنے میں سب سے پہلا سوال ہماری اپنی حیثیت کا ہوگا کہ یہ کون ہے؟ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ایجنٹ ہیں؟ یہ ہیں کون؟ یہاں سب سے بڑا سوال آ کے کھڑا ہوگا. رب تعالیٰ عقل کی دعوت دیتے ہیں کہ اسے استعمال کیا جائے. دنیا ہم سے کہتی ہو کہ نہ استعمال کیا جائے، آپ کی مرضی آئے اس کی سنیں. آپ کا رب کہتا ہے عقل استعمال کریں، دنیا کہتی نہ کریں. اب آپ پر ہی میں چھوڑتا ہوں، خود فیصلہ کریں. اب رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب اسے معلوم ہے، ہواؤں کا چلنا، زمین کی نشو و نما، تخلیق، جانوروں کو دیکھتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو دیکھتا ہے، خود اس کے رزق کو دیکھتا ہے. اس کے باوجود اللہ کا شریک بناتا ہے. اور پھر اٹیچمنٹ میں اتنا کہ وہی غالب سب سے زیادہ. اس میں وہ بھی چیز آ سکتی ہیں جو انسانی پروگرام ہوں، وہ بھی چیزیں آ سکتی ہیں کہ اس نے اللہ پر کسی کو فوقیت دی ہو اور اس سے وہ اٹیچمنٹ اور وہ لگاؤ ہو، وہاں قربانیاں دی جا رہی ہوں، محنتیں اس کے اوپر میں کی جا رہی ہوں، اسی کو معبود سمجھ لیا گیا ہو کہ اگر یہ مل جائے تو سب کچھ مل جائے. اور ایسی تحریکیں چلتی ہیں، ایسے مزاج لوگوں کے بنتے ہیں، 50 سال تک محنت کی جاتی ہے ایک ہی ٹارگٹ کو لے کر. لاکھوں لوگوں کی جانوں کی قربانی، کروڑوں روپے کا مال اور عصمتیں بھی لٹا دی جاتی ہیں، اور حاصل کیا جاتا تو پتہ لگتا ہے کہ ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں رہا. ٹارگٹ انسان سیٹ کرے کہ اس کو کس سے محبت یا اٹیچمنٹ ہونا چاہیے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایمان ہے اس میں، ایماندار ہے وہ، اشد حب للہ، اس کا سارا ٹارگٹ اللہ کی رضا چاہیے. اس کو کیا چاہیے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک آئٹم چاہیے. دنیا چاہیے، دنیا کی سرداری چاہیے، دنیا کا آپ کو بادشاہ بنا دے. کیا چاہتے ہیں آپ؟ کچھ نہیں چاہیے، میرے رب کی رضا چاہیے. دیٹ از دا فائنل. اور یہ ایمان کے تقاضے ہیں. اللہ کرے کہ ایسا ہو. میں خود بھی اسی کوشش میں ہوں کہ اپنے اندر اس درجے کا ایمان پیدا کروں کہ نتھنگ، صرف میرے رب کی رضا. اب فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے ٹارگٹس جنہوں نے سیٹ کیے اور جن پہ جان اور مال قربان کیے چلے گئے، پھر یہ ہوگا کہ ان کا ایک دن ایسا بھی آئے گا، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اگر یہ عقل کی آنکھ کو استعمال کریں تو آج بھی چشم تصور سے وہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے ظالم اور گنہگار لوگ کہ عذاب جب دیکھیں گے تب سارے معاملات کھل جائیں گے. تب انہیں پتہ لگے گا کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس تھی اور ہم رانگ نمبر لگا رہے تھے. ہم اپنی مراد کے لیے کہیں اور جا رہے ہیں، مدد کے لیے کہیں اور جا رہے ہیں، نوازش کے لیے اور کہیں جا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ کو کوئی تھام لے اس کے لیے جا رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اللہ یہ نہ کر پائیں. یہ ڈاؤٹ ہمیں جاتا تھا. اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایک پل سے واقف وہ، میری ایک سانس جو لے رہا ہوں اس کا بھی مالک وہ، اور ایک سانس خارج کر رہا ہوں اس کا بھی مالک وہ. میرا دل جس طرح کے کوئی نیٹ ورک سے جڑا ہوا سیل فون ہو ایسے کلپ بیپ بیپ کرتے رہتا ہے، وہ بیپ بیپ مجھے بتاتی ہے کہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے ہر مخلوق کا جو متنفس ہے
جس کو ہارٹ اور جس کی پمپنگ ہے، جو میری عقل کام کرتی وہاں تک سمجھ سکتا ہوں میں کہ اس کا ہارٹ کنیکشن اس کا بنا ہوا ہے نیٹ ورک سے، نیٹ ورک سے وہ جڑا ہوا ہے، اور جیسے ہی یہ دھڑکن بند ہو نیٹ ورک سے کنیکشن ٹوٹ گیا، بدن رہ گیا، روح چلے گئی، لائف چلے گئی۔ اب جس رب سے اتنی قربت ہو اس کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت؟ سب سے بڑا سوال ہے یہ۔ قرآن شریف کی خوبی یہ ہے کہ ہر آئٹم کو کلیئر کیا ہے اس نے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایڈریس کیا ہے، کہاں ہے وہ؟ 7 آسمان کے اوپر عرش اعظم پہ تشریف فرما ہے، ایسا کچھ ہے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، آیتیں کئی ہیں لیکن ایک ہی ہم حوالہ دیں گے، 50 نمبر کی سورت شریفہ سورہ قاف میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اس انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے اور ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے دل و دماغ میں کھچڑی کیا پکتی ہے، کیا وسوسے آتے رہتے ہیں اس کو۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کا نفس میں وسوسے کیا آتے ہیں مجھے معلوم ہے۔ عمل کرنا درکنار، منہ میں سے بولنا درکنار، یہ لکھنے والے لکھتے رہیں یا کیمرہ لگے ہو اور عمل کو دیکھ رہے ہوں، ایکشن کو دیکھ رہے ہوں اللہ کو، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ جو شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے اور جس کو دیکھ بھی رہے ہیں آپ اور جس کو سن بھی رہے ہیں آپ، یہ اس کا آؤٹر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دل میں آپ کے بارے میں کینہ ہو، حسد ہو، کوئی اور نیت ہو، اس کو کون پتہ لگائے گا؟ آپ نہیں، اس کا بھی پتہ میرے رب کو۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسان کی رگ گردن، یہ شہرگ لائف کی جو نس ہوا کرتی، اس سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ۔ مگر ہمارا معاملہ انسانیت کا افسوسناک حد تک اس معاملے میں گر چکا ہے۔ اس کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کو سدھارنا ہوگا، اپنے رب کو کھوجنا ہوگا کہ وہ کہاں ہے۔ جب کھوجو گے تو پاؤ گے کہ بالکل قریب ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، ابھی آئے گی ہی آیت روزوں کے احکام کے بعد میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوئی بندہ آ کر میرے بارے میں آپ کو پوچھے کہ کہاں ہے، انی قریب، میں تو بالکل قریب ہوں۔ سوچنے کی بات ہے، سمجھ میں آتی ہے تو اپنے رخ کو چینج کیجیے، نہیں سمجھ میں آتی ہے تو اٹس نن آف مائی بزنس، بی ہیپی، خوش رہیے اس میں۔ آگے کیا ہونے والا ہے اس کی وعید وہ بھی مجھے نہیں معلوم، میرے رب کی کتاب کہتی ہے۔ چشم تصور سے سوچو، اس وقت جب کہ پورے پردے اٹھ چکے ہوں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری کی ساری قوت تو اللہ کے پاس تھی، وان اللہ شدید العذاب، اور اس وقت یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی سزا بھی بڑی سخت ہوتی ہے، اور پھر کوئی راستہ نہیں ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، کس طرح کے بھی معاملات ہوں۔ حشر اتنا بڑا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، یا اللہ اس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عدد کتنے ہوں گے، اس میں زیرو کتنے لگے ہوں گے، لیکن میرے رب کو ایک ایک کا معلوم، میرے رب کے پاس سب کی گنتی ہے، اور وہ ہمیں ابھی اس وقت انفارم کر رہا ہے اپنی کتاب میں کہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اس وقت ڈس اوننگ، بے تعلقی، نو کنیکشن ایٹ آل کا اعلان کریں گے کون لوگ؟ جن کو فالو کیا جا رہا تھا۔ جن سے کریں گے؟ جو فالو کرتے تھے، جو اتباع کرتے تھے، جن کی اتباع کی گئی ہوگی، وہ وہاں جا کے اعلان کریں گے کہ ہم فری ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس میں کئی اور بھی کہانیاں ملیں گی، قرآن شریف میں ہم کو ملے گا کہ بتایا جا رہا ہے کبھی الگ طرح کا اتنے انسانوں کا حشر ہے۔ کسی نے کہا ہوگا مجھے فالو کرو میں تمہارے گناہ اٹھا لوں گا، کسی نے کہا ہوگا کہ جو دین میں بتا رہا ہوں وہی صحیح ہے، اس کو ری چیک کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن اور حدیث میں چلے آؤ جو میں بتاتا ہوں۔ کسی نے اور کچھ کہا ہوگا، کسی نے اور کچھ کہا ہوگا، اور یہ سارے پول وہاں جا کے کھل جانے والی ہے۔ ایک کیس یہاں بتایا گیا اس آیت میں کہ جن کو فالو کیا جاتا تھا وہ بیزاری کا اظہار اور بے تعلقی کا اظہار کریں گے اپنے فالوور سے، اور عذاب تو سامنے دکھ رہا ہوگا، اور راہل عذاب وتقطعت بهم الاسباب، سارے سلسلے ٹوٹ چکے ہوں گے۔
آگے پیچھے یہ وہ، اس کا ہاتھ اس کا ہاتھ، یہ بچا لے وہ کر لے، سب کے سب زیرو. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. ان کی حالت کیا بنے گی جو پیچھے پیچھے چلتے آئے، اس وقت عین موقع پر اتنے شدید ایمرجنسی اور کرائسس کے حالات میں وہ اپنا دامن چھوڑا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں کوئی ذمہ داری نہیں لوں گا، کیونکہ خود میں یہاں گرفتار ہوں، میں کیا تمہاری ذمہ داری لوں. ایسی حالت میں کیا پریشانی سامنے آئے گی، اس کا اظہار اس رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ حالات آنے کے پہلے ہمیں بتا دیا کہ یہ حالات تم پر آنے والے ہیں. اس سے پہلے کسی کے پیچھے چلنا چھوڑ دے آدمی، کہ وہاں جا کر اس نے کوئی ذمہ داری لینا نہیں ہے. جن کو فالو کیا جاتا تھا وہ اپنے فالوور سے سارے کنیکشن توڑ چکے ہوں گے، اور اس صورتحال میں ان کی چیخ نکل جائے گی کہ ایک بار ہمیں چانس مل جائے. لو ان لنا کرتن فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا. جس طرح تم نے یہاں دامن جھٹکا ہے، جس طرح تم نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا ہے، ہم تم سے بیزاری کا اظہار کریں گے. تو فرق کیا پڑے گا؟ نہیں، اسے کیا فرق پڑ گیا؟ پھنس تو گئے آپ. اب دوسری اننگ کا انتظار، دوسری اننگ یہاں ہے ہی نہیں، کوئی دوسری اننگ نہیں، کوئی دوسری باری نہیں ہے، فائنل حساب ہے. اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جو اعمال تو بہت سارے ہوں گے، لیکن یہ اعمال کسی کی فالوئنگ میں ہو رہے ہوں گے، اس میں کوئی سوچا نہیں گیا ہوگا، سمجھا نہیں گیا ہوگا، اللہ کی کسی کتاب کو ریفر کبھی نہیں کیا ہوگا، اور آخری کتاب گھر میں ہونے کے باوجود بھی کھولنے کی کوشش نہیں کی ہوگی، اور چلے جا رہے ہیں ایک لائن سے. کیا یہ معاملہ بنے گا؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اب یہ وہی اعمال حسرتیں بن کر سامنے آئیں گے، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود، اور بھی اس میں تذکرے قرآن شریف میں ملیں گے، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلین. اللہ ہمیں پتہ بتا دیجئے کہ وہ کہاں ہیں جنہوں نے ہم کو اس گھاٹ پر پہنچایا، ہم ان کو اپنے پیروں سے کچلیں. وہ سب ہوگا، پیر سے کچل بھی لیں، انسلٹ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، بہرحال جہنم میں تو سب کو رہنا ہے. کیا ڈر نہیں لگتا ہمیں اس حالت سے کہ ابھی بھی ہم چونکیں گے نہیں؟ کیا ابھی بھی ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنے لیے خود دین کو نہیں کھوجیں گے؟ کیا ہمارے پاس میں اللہ کی کتاب موجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود نہیں ہے؟ ہر آدمی رزق میں ہے. ہم آپ کو بھی یہی دعوت دیتے ہیں، جو کچھ بھی آپ سن رہے ہیں آپ کو اپنی عقل پر اس کو پرکھنا ہے، ڈھونڈنا ہے، سوچنا ہے. ہماری کبھی یہ دعوت نہیں رہی کہ ہماری بات مان لی جائے. صرف اور صرف ہماری دعوت یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے یہ درس حاصل ہو رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور آپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کتاب اللہ سے اٹیچ ہو جائیے اور اپنے زندگی کے رخ کو خود سنبھالیے، خود طے کیجیے. اور میں بھی اسی کوشش میں ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. اس میں جو غلطیاں ہو جائیں، کوتاہیاں ہو جائیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.